الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم واتموا الحج والعمرة للہ فإن احصرتم فما استیسر من الحج ولا تحلقوا رؤوسکم حتى يبلغ الهدي محلہ فمن كان منکم مریضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیہ نمبر 196۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور پورا کرو، مکمل کرو حج کو اور عمرے کو اللہ کے لیے۔ فَإِنْ اُحْصِرْتُمْ، پس اگر تم روک دیے جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، پس جو تمہیں ہدی میسر ہے اس کی قربانی کرو، یعنی جو قربانی میسر ہے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور نہ حلق کرو تم اپنے سر کا یہاں تک کہ وہ ہدی، وہ قربانی پہنچ جائے اپنی جگہ پر۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، پس تم میں سے جو کوئی مریض ہو یا اس کے ساتھ کوئی سر میں تکلیف ہے، فَفِدْيَةٌ، پس اس کے لیے فدیہ ہے، من صیام، روزے کے ذریعے سے یا صدقہ کے ذریعے سے یا قربانی کے ذریعے سے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن میں ہو جاؤ، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، پس جو نفع حاصل کرنا چاہے، فائدہ اٹھانا چاہے عمرہ کے ساتھ حج تک، فما استیسر من الحج، پس وہ ہدی جو اس کو میسر ہو ہدی سے، یعنی وہ قربانی کرے۔ فمن لم یجد فصیام 3 ایام فی الحج، پس جس کے پاس نہ ہو، یعنی ہدی نہیں ہے، قربانی نہیں کر سکتا وہ، فصیام 3 ایام، تو اس کے لیے 3 دن کے روزے ہیں حج میں، یعنی حج کے دنوں میں، و7 اذا رجعتم، اور 7 روزے جب وہ وہاں سے واپس لوٹے۔ تلک 10 کاملہ، یہ 10 مکمل ہو گئے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، اور یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد حرام میں رہنے والے، جس کے اہل و عیال مسجد حرام میں رہنے والے نہیں ہیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کی ذات سے ڈرو اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرہ کے متعلق کچھ احکامات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہاں پہ حج کی فرضیت کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی ہے تو وہ سن 6 ہجری میں نازل ہوئی ہے، اور جب حدیبیہ کے مقام پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ سے روک لیا تھا مشرکین مکہ نے، جبکہ حج کی فرضیت جو ہے، جو دوسری آیت مبارکہ کے اندر ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تو وہ آیت مبارکہ جو ہے وہ سن 3 ہجری میں نازل ہوئی ہے، یعنی حج جو ایمان والوں پہ فرض ہوا وہ سن 3 ہجری میں فرض ہوا، اور اس وقت اس آیت مبارکہ کے اندر حج کی فرضیت کا تذکرہ بھی ہے، اور کون حج کرے گا، کس کے ذمے ہے، اس کی شرائط کا ذکر بھی ہے، اور ساتھ جس کے اندر وہ شرائط پائی جاتی ہیں، جو صاحب استطاعت ہے، وہ اگر حج نہیں کرتا تو اس کے اوپر اس کے لیے وعید کا بھی ذکر ہے۔ لیکن یہاں پر جو آیت مبارکہ ہے اس کے اندر حج اور عمرہ کے الگ کچھ احکامات کا تذکرہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے مکمل کرو، یعنی حج اور عمرہ کے لیے اگر کسی نے احرام باندھ لیا ہے، نیت کر لی ہے، تو اب اس کے ذمے ہے کہ وہ حج کو اور عمرے کو مکمل کرے۔ جس طرح سے کوئی نماز ہے، نفل نماز ہے، ایمان والے کے ذمے نہیں ہے، ایسے ہی نفلی روزہ ہے، وہ ایمان والوں کے ذمے نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک بندہ نفل نماز شروع کر لیتا ہے پھر اس کو توڑ دیتا ہے، تو اب اس کے ذمے ہے کہ بھائی وہ اس کو مکمل کرے، جنہیں اگر اس کو توڑے گا تو اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ ایسے کسی نے نفلی روزہ اس نے رکھا، اس کے ذمے تو نہیں تھا، لیکن جب اس نے شروع کر لیا تو اب اس کے لیے ہے کہ وہ اس کو مکمل کرے۔ تو حج اور عمرہ کے احرام باندھنے کے بعد پھر اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ حج کو بھی مکمل کرے اور عمرے کو بھی مکمل کرے۔
آگے لفظ جو یہاں پہ ہے للہ، اللہ کے لیے، تو اس کے ذریعے سے ایمان والوں کو ایک خاص اخلاص کی دعوت دی گئی ہے، اخلاص کا حکم ہے کہ حج ہو یا عمرہ ہو یا کوئی بھی عبادت ہے، جب وہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے کرے گا تو وہ عبادت بنے گی۔ اگر حج اور عمرہ کر رہا ہے، یعنی اتنی مشقت اور محنت کر کے یہ بندہ دور دراز کے سفر طے کر کے وہاں پر پہنچا، لیکن اس کی نیت اچھی نہیں ہے حج اور عمرہ کرنے کی، جیسے کہ مشرکین مکہ ایسا کیا کرتے تھے کہ ان کے لیے تو وہ حج تو وہ لوگ بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، لیکن حج کے دنوں میں وہ لوگ وہاں پہ ایسا ان کا ماحول ہوتا تھا جیسے کوئی میلہ لگا ہوا، تو اس طرح سے لوگ اپنا ٹائم سارا وہاں پہ پاس کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کی ذات کے لیے جب حج کرنے کے لیے گئے ہیں تو اس میں 100% اللہ کی رضا کی نیت ہونا ضروری ہے، اور ویسے بھی جو بھی عبادت ہے اس میں اللہ کی رضا کی نیت نہیں ہوگی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ عبادت قبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ جیسے کہ فرمایا کہ ایک بندہ جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے، سارا دن رکھا لیکن اس میں کی نیت خراب تھی، تو لوگوں کو دکھاوا مقصود تھا۔ جیسے کہ شہید کے بارے میں بھی حدیث کے اندر آتا ہے کہ کسی نے اللہ کی رضا کے لیے جان کٹوا دی، لیکن اس کی نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے بہادر کہیں، یعنی اخلاص کا پہلو نہیں تھا۔ بہت بڑا عالم ہے، علم اس کے پاس بہت تھا، اس نے بہت دین کی خدمت کی، لیکن اگر وہ شہرت کا طالب تھا، اخلاص کی نیت نہیں تھی تو اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ ایک بندہ لاکھوں اربوں خربوں روپے اللہ کے نام پہ لٹا کے چلا گیا، لیکن اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی تو اس کی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ایسے ہی جو بھی عبادت کی جائے تو اس عبادت کے اندر صرف اور صرف نیت ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں، تو خاص طور پہ اس کا حکم دیا گیا ہے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر جو حج اور عمرہ کے لیے چلا گیا ہے، حج اور عمرہ میں جانے کے بعد پھر اس کے لیے مشکل بھی ہو سکتی ہے۔ مثلا ایک بندہ اس نے حج کے لیے احرام تو باندھ لیا لیکن کوئی رکاوٹ آ گئی، دشمن نے روک لیا اس کو، یا اس طرح سے کسی نے عمرے کے لیے احرام باندھ لیا، اب اس کے میں رکاوٹ آ گئی، وہاں تک پہنچ نہیں سکا، تو اب وہ کیا کرے گا؟ تو اس کے لیے اللہ کی ذات نے حکم دیا ہے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ۔ اب جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے ساتھ صحابہ بھی تھے، چلے اور عمرہ کی نیت کے لیے کر کے جب سن 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو مشرکین مکہ نے روک لیا، اب آگے جانے نہیں دے رہے، تو دشمن نے روک لیا ہے، تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے ہیں، تو پھر اللہ کے نبی نے تو یہ آیت مبارکہ اس موقع پر نازل ہوئی ہے کہ اب احرام، چونکہ جب احرام باندھ لیا جاتا ہے تو پھر احرام کے حوالے سے کچھ پابندیاں ہیں، احرام سے بندہ اپنے طور پہ باہر نہیں نکل سکتا، اس کی ایک احرام کی ایک حالت ہے جو بندے کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، تو اس میں سے نکلنے کے لیے جو شریعت نے حکم دیا وہ یہاں پر اس کا تذکرہ ہے کہ اگر کسی نے احرام کو باندھ لیا تھا، اب اس کو روک دیا گیا، وہاں پہ عمرہ کرنے کے لیے کوئی دشمن اس کو جانے ہی نہیں دے رہا یا کوئی اور رکاوٹ بن گئی، تو اب وہ کیا کرے گا؟ اس کے ذمے ہے کہ وہ اس کے بدلے میں ایک قربانی کرے گا۔ حدی کہتے ہیں قربانی کرنے کو، جیسے جانور ہے، ایک دمبا جو ہے اس نے ذبح کر دیا، بکرا ذبح کروا دیا، لیکن یہ کرنا کہاں پہ ہے؟ اس حوالے سے بھی اللہ کی ذات نے آگے حکم دیا ہے وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ۔ تو جیسے اس نے یعنی احرام باندھا ہوا تھا تو احرام سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا سر کے بال اتروا دے، اور اب اس کے ذمے ہے جب روکا گیا ہے تو پھر اس نے قربانی بھی کرنی ہے، تو قربانی کے لیے حکم یہ ہے کہ اس وقت تک یہ اپنے بال جو ہے وہ سر سے بال نہیں اتروا سکتا جب تک کہ وہ جو ہدی ہے، وہ جو قربانی کا جانور ہے، وہ اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے، یعنی حرم مکہ میں پہنچ نہیں جاتا۔ خود بھی اگر خود وہاں تک جا سکتا ہے تو خود جانور لے جائے اور وہاں پہ اس کو ذبح کروائے، پھر اپنے بال اتروا کے احرام کی پابندی سے باہر آ جائے۔ اور اگر خود نہیں جا سکتا ہے، مثلا وہاں پہ رکا ہوا ہے، تو کسی اور کے ذریعے سے حدود حرم میں جانور اپنا پہنچوا دے۔ جب جانور وہاں پہ پہنچ گیا اور وہ ذبح ہو چکا ہے تو اب اس کے یہ اپنے بال کٹوا سکتا ہے، بال منڈوا سکتا ہے، اور یعنی جو حج احرام کی جو پابندی تھی اس سے باہر آ سکتا ہے۔ تو یہاں پر اس یعنی وہ لوگ کہ جن کو روک دیا جائے، کسی بھی وجہ سے رکاوٹ بن گئی، تو اس کا حکم کا تذکرہ ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا۔ اب رہی بات کہ اگر ایک بندہ وہ حج اور عمرہ تو کر رہا تھا، اس نے احرام باندھا ہوا ہے، لیکن اب درمیان میں اس بیچارے کو کوئی بیماری پیش آ گئی یا اس کو کوئی ایسا
مسئلہ پیش آ گیا کہ جس کی وجہ سے اس کو بال کٹوانے ہی پڑتے ہیں، جیسے مثلا سر میں چوٹ لگ گئی، اب لازمی بات ہے بال تو کاٹنے پڑیں گے، پھر اس کے اندر جو ہے وہ اس کا علاج کریں گے، تو اب اس کو بال کٹوانے ہیں، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو یہاں پر ایک اور حکم بھی یہاں پہ جو یعنی احرام کی پابندی کے حوالے سے اس کا ذکر ہے کہ اللہ کی ذات نے فرمایا فمن کان منکم مریضا، پس تم میں سے جو کوئی مریض ہو جائے یا اس کو کوئی عظم من راسہ، اس کے سر میں چوٹ لگ گئی ہے، تو اب ایسا بندہ جب اس نے اپنا علاج کروانا ہے تو بال کٹوانے ہیں، تو اس کے ذمے پھر فدیہ ہے، ففدیۃ من صیام، روزے رکھ لے، یا وہ او صدقۃ یا صدقہ کر دے، او نسک یا قربانی کرے۔ تو تین جو ہے اس کے پاس آپشن ہے کہ اگر اس نے اپنے سر کے بال اتروانے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے تو پھر وہ روزے رکھ لے۔ اب روزوں کا یہاں پہ ذکر نے کتنے روزے رکھنے ہیں قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ 3 روزے رکھ لے۔ اور اسی طرح سے اگر اس صدقہ کرتا ہے تو صدقہ کی مقدار بھی یہاں پہ متعین نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 مسکینوں کو وہ کھانا دے۔ کتنا کھانا دے گا، کتنی مقدار میں ان کو صدقہ دے گا؟ جیسے کہ فطرانہ کی مقدار ہوتی ہے، جس کو ہم 1.25 کلو گندم کہتے ہیں، 2.25 کلو گندم بھی ہے، تو دونوں اقوال ہیں۔ تو یا تو اس طرح سے وہ اس یعنی اپنا سر کو منڈوانے کے لیے وہ صدقہ کرے گا یا روزے رکھے گا، اور اگر اس کے اندر ہمت ہے تو پھر وہ نسک قربانی بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ 3 اس کے پاس آپشن ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اب رہی بات یہ تو اس کے لیے حکم تھا، اور جب ایک بندے کو روک دیا گیا تھا وہ اس وقت نہیں کر سکا، تو اس وقت تو اس نے کیا کیا؟ وہاں سے وہ واپس آیا، اس نے ہدی قربان کروا دی اور احرام کی پابندی سے باہر نکل آیا، لیکن اس کے ذمے عمرہ پھر رہتا ہے۔ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں واپس آ گئے، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سے اس عمرہ کو ادا کرنے کے لیے گئے اور پھر اس عمرے کو ادا کیا۔ تو چونکہ جب ایک چیز کو یعنی شروع کر لیا جاتا ہے تو پھر اس کو مکمل کرنا ضروری ہے۔ تو فرما فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جو تم امن میں ہو جاؤ، یعنی اب تمہیں کوئی مشکل نہیں ہے، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ۔ یہاں پر آگے ایک اور حکم کا تذکرہ ہے، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، یعنی جب امن میں ہو گئے تو اب کیا کرو؟ عمرہ کر سکتے ہیں۔ اور فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ، اب ایک بندہ ہے اس کو اب کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، تو اس کے ساتھ ہی آگے حکم دیا گیا ہے کہ جو حج اور عمرہ کو ایام حج میں کرنا چاہتا ہے تو اس کے حوالے سے ایک حکم کا تذکرہ ہے۔ جیسے زمانہ جاہلیت میں جو مشرکین مکہ تھے، حج اور عمرہ تو وہ بھی کیا کرتے تھے، لیکن ان کے ہاں یہ ایک رسم چل رہی تھی، ایک رواج تھا، یا وہ ان کے اپنے خیالات تھے، نظریات تھے کہ اگر ایک بندہ یوں کرتا ہے کہ ایام حج شروع ہو گئے، جیسے شوال کا مہینہ شروع ہو گیا تو وہ حج کا یعنی زمانہ شروع ہو چکا ہے، تو ایام حج جو حج کے مہینے جب وہ شروع ہو جاتے تو ان دنوں کے اندر وہ صرف حج کرنے کو تو جائز سمجھتے تھے، لیکن ان دنوں میں عمرہ کرنے کو حرام سمجھتے تھے۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات نے ان کو وہ بندہ کہ جو حج کے ساتھ عمرہ بھی کرنا چاہتا ہے ایام حج کے اندر، یعنی حج کے مہینوں کے اندر، تو اس کے لیے ایک حکم کا تذکرہ ہے کہ وہ ہدی کو قربان کرے گا، یعنی ایک جانور کی قربانی دے گا۔ اور جانور کی قربانی کے حوالے سے جو ہے اس کے لیے حکم ہے وہ بندہ کہ جو یعنی عمرہ کے ساتھ حج بھی کرنا چاہتا ہے۔ جیسے کہ حج کی تین اقسام ہیں، ایک وہ حج ہوتی ہے جس کو حج قران کہا جاتا ہے کہ یعنی بندہ گیا اور اس نے حج اور عمرہ دونوں کے لیے احرام باندھ گیا، تو وہ حج قران ہوتا ہے۔ اور دوسرا حج تمتع کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بندے نے عمرہ کے لیے پہلے احرام باندھا، پھر عمرہ مکمل کیا اور وہاں سے یعنی احرام کی پابندی سے نکل آیا، اور پھر اس کے بعد وہ بندہ دوبارہ سے حج کے لیے احرام باندھتا ہے، تو یہ حج تمتع ہے۔ تو اب یہ جو کوئی حج تمتع کرنا چاہتا ہے تو اس کے بارے میں یہاں پہ حکم کا تذکرہ ہے۔ اور تیسرے حج جو ہے وہ حج افراد ہے، جو صرف اور صرف حج کے لیے ہی احرام باندھا جاتا ہے۔ تو حج افراد جو ہے اور یہ جو حکم ہے کہ بھئی عمرہ ان دنوں کے اندر کون لوگ نہیں کر سکتے ایام حج میں، وہ صرف ان لوگوں کے لیے حکم ہے کہ وہ لوگ حج عمرہ ان دنوں میں نہیں کر سکتے جو حدود حرم میں رہتے ہیں،
یعنی میقات کے اندر جو میقات باہر جو حدود ہوتی ہیں جہاں سے احرام باندھ کر یعنی حرم مکہ میں داخل ہونا ضروری ہوتا ہے کہ جس کو ہم میقات کہتے ہیں. اگر کوئی بندہ عمرے کے لیے جاتا ہے اور حج کے لیے جاتا ہے اور پھر وہاں سے میقات کا جو جگہ ہے اس سے اندر چلا جاتا ہے بغیر احرام کے تو یہ حرام ہے, اس کے لیے ناجائز ہے, گناہ ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ میقات پہ پہنچے تو اپنا احرام باندھ لے. تو جب اس نے احرام جو اس حدود حرم میں جو لوگ رہنے والے ہیں وہاں پہ ہیں تو ان کے لیے تو حج کے دنوں کے اندر یہی حکم ہے کہ وہ صرف حج ہی کر سکتے ہیں, وہ عمرہ نہ کریں, کیونکہ ان کے لیے تو عمرہ کرنا آسان ہے, وہ کسی بھی وقت میں اللہ کے گھر میں جائیں اور عمرہ کر لیں. اور جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں, وہاں پہ جائیں تو پہلے عمرہ کریں, پھر عمرے کے بعد حج کے دنوں چونکہ شروع ہو گئے ہوں گے تو حج بھی کر سکتے ہیں. لیکن ان کے لیے ایک حکم ہے کہ وہ ان دنوں کے اندر قربانی کریں, یہ ان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی ذات, یعنی یہ بھی شکرانے کی قربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی اس کی اجازت دی ہے کہ وہ ایک وقت میں دو عبادات جو ہے حج اور عمرے جیسی عظیم سعادت سے وہ کیا کر رہے ہیں, نفع اٹھا رہے ہیں اور اتنا بڑا اجر حاصل کر رہے ہیں. تو اللہ کی ذات نے ان کے لیے جائز دیا, تو شکرانے کے طور پر ان کو چاہیے کہ وہ کیا کر لیں, اس کی قربانی کریں. اور فرمایا کہ فمن لم یجد فصیام, یہاں سے تو ہو گیا ذالک لمن لم یکن اہل حاضر المسجد الحرام. ہاں, اور فمستیسر من الحج, تو جو بھی اس کے پاس ہدیہ ہے وہ اس کی قربانی کرے. اور اگر ایک بندہ ایسا ہے کہ جس بیچارے کے پاس استطاعت ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کرے, قربانی کر سکے, تو پھر وہ کیا کرے گا, تو اس کے لیے 10 روزے جو ہے اللہ کی ذات نے حکم دیا کہ وہ کیا کرے, 10 روزے رکھے. فمن لم یجد فصیام, جس کے پاس قربانی نہیں ہے تو وہ 3 دن روزے رکھے گا ایام حج کے اندر, اور پھر اس کے بعد 7 باقی روزے اس کے ذمہ رہ جائیں گے. وہ جب وہاں سے واپس آتا ہے یا حج کے جو اس کے مناسک ہیں ان کو مکمل کر لیتا ہے, اس سے فارغ ہو جاتا ہے, تو پھر اس کے بعد وہ 7 روزے رکھ لے گا. تو یہ ٹوٹل 10 روزے ہو جائیں گے, یہ اس کے ذمہ ہیں اگر وہ ہدی اس کے پاس نہیں ہے, قربانی وہ نہیں کر سکتا. تو ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام, اور یہ حکم جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو حدود حرم کے اندر جن کا گھر نہیں ہے, باہر ہیں. تو یہاں تک اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات نے حج تمتع کے حوالے سے وہ لوگ جو باہر سے آنے والے ہیں, دور دراز سے سفر کر کے آنے والے ہیں, ان کے بارے میں فرمایا ہے. اور جہاں تک حج ہے, حج کی فرضیت تو ان لوگوں کے ذمہ حج فرض ہوتا ہے کہ جن کے پاس اتنی استطاعت ہے, اتنا پیسہ ہے کہ وہ وہاں تک سفر بھی کر سکتے ہیں, جتنے دن انہوں نے سفر کرنا اپنے گھر والوں کو اس کا خرچہ بھی دیکھ سکتے ہیں, اور درمیان میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے. اگر عورت ہے تو اس کے لیے محرم بھی اس کے ساتھ موجود ہے. تو یہ جب شرائط پائی جاتی ہیں تو اس کے ذمہ حج فرض ہے, وہ جا کر حج کر لے گا. باقی رہی عمرہ, تو عمرہ جو ہے وہ فرض نہیں ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے عرض کیا, رسول اللہ کیا عمرہ واجب ہے یا فرض ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرہ واجب نہیں ہے, بلکہ عمرہ جو ہے ایک نفل عبادت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر عمرہ کر لو, واجب نہیں ہے لیکن اگر کر لو تو افضل اور بہتر ہے. تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک عمرہ کرنا سنت ہے, لیکن حج اس کے لیے تو مخصوص شرائط ہیں, وہ جب شرائط پائی جائیں گی تو بندے کے ذمہ حج فرض ہو جائے گا. تو یہ جتنے بھی واتقوا اللہ, اور اللہ کی ذات سے ڈرو, یعنی جو اللہ تعالیٰ نے پابندیاں بتائی ہیں, جو احکامات دیے ہیں, ان کو فالو کرنا ایمان والے کے ذمے ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کی پابندی کرے. اور وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب والے ہیں. یہاں پر یعنی ایک یہ ہے کہ بس اوقات لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ حج کے متعلق ان کو احکامات کا علم ہی نہیں ہوتا, حج کیسے کرنا ہے, اس میں کون کون سی چیزیں ضروری ہیں لوگ سیکھتے نہیں. اسی طرح عمرہ کرنا ہے تو عمرے میں کون کون سی چیزیں اس بندے کے ذمے ہوتی ہیں, ان کو سیکھے بغیر یہاں سے لوگ سفر کر لیتے ہیں, وہاں پہ چلے گئے, اور وہاں پہ پابندی نہ کر پانے کی وجہ سے ان کے ذمے دم واجب آ جاتا ہے, اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے ان کا حج قبول نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے ان کا عمرہ مکمل نہیں ہوتا, بلکہ الٹا گناہگار ہو جاتے ہیں کہ احکامات کو نہ جاننے کی وجہ سے. تو اس لیے اللہ کی ذات نے جو ہے فرمایا کہ اللہ سخت عذاب والا ہے, یعنی جو اللہ کی ذات نے حکم دیا ہے پابندی کرنے کا, جن احکامات کو اللہ کی ذات نے بتایا ہے, ایمان والے کے ذمے ہے کہ وہ ان کو سیکھے اور پھر اس کے بعد
جا کر حج کرے۔ ایسے ہی نماز ہے، اب نماز ایک بندہ ایمان والے کے ذمہ نماز تو فرض ہے، اب نماز اس نے نہیں سیکھی، ایک تو نماز نہ پڑھنا جرم ہے، ایک نماز کو نہ سیکھنا بھی جرم ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے لیکن اس کی نماز اس کو آتی نہیں ہے، تو یہ بندہ بھی گناہ گار ہے۔ تو اس اعتبار سے جو بندہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو جو احکامات بتائے ہیں ان احکامات کو سیکھنا ایمان والے کے ذمہ فرض ہے، اور ان کو بجا لانا بھی ایمان والے کے ذمہ فرض ہے۔